نئے آرمی چیف نے تو آتے ہی اپنی پالیسی واضح کر دی۔ عمران خان کی تاحیات نہیلی دہلیز پر ہے، جیل جانے کا امکان بھی ہے۔ وہاں کسی بندے کی پالیسی نہیں چلتی بلکہ پالیسی ادارے کی ہوتی ہے۔ ان کے خلاف 15 ہیروئن کے مقدمات درج ہوتے ہیں۔ فوجی کارروائیوں کے ذریعے کشمیریوں کے آزادی کے حق کو کچلنے کی کوشش کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالرؤف اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ سیاست کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط اور محفوظ ہے۔ پرانی تاریخ کو پرکھیں یا گزشتہ چند سو سال سے رائج جدید ریاستی نظام پھرولیں، سیاسی انتشار اور عدم استحکام کی شکار مملکتیں یا قومیں اپنا وجود کھو بیٹھتی ہیں۔ نئے آرمی چیف نے تو آتے ہی اپنی پالیسی واضح کر کے کہ پارلیمنٹ کی اہمیت بتا دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں سیاسی لیڈران خود کو کتنا مضبوط کر پاتے ہیں تاکہ ملک میں جمہوریت پروان چڑھے۔ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنے پیش رو کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ فوج سیاست سے دور رہے گی، اور ساتھ ہی اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ادارے کے وقار اور آئین کی بالادستی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ پارلیمنٹ چاہے تو وہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے قانون کو ختم کرنے کے لیے آزاد ہے، کیونکہ قانون سازی فوج کا کام نہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج کا کام وفاقی حکومت کے ساتھ معلومات شیئر کرنا اور اس کے احکامات ماننا ہے، نہ کہ اسے ڈکٹیشن دینا۔ جہاں ادارے اپنے رول کو واضح کر چکے ہیں، وہیں ایک انا پرست شخص روز ہی ایک نیا سیاسی سرکس لگا کر اپنے سوشل میڈیا کے بھانڈ اکٹھے کر کے اداروں کو مداخلت کی دعوت اور اسے دوبارہ وزیر اعظم بنانے کی شکایتیں یا التجائیں کرتا نظر آتا ہے، جس کی بنیادی وجہ پچھلے 4 سال اقتدار میں اس کی 2 نمبریاں ہیں۔ عمران خان کی تاحیات نہیلی دہلیز پر ہے۔ اگلا مرحلہ پارٹی صدارت سے معزولی مقدمات کا سامنا، کرپشن ثابت ہونے پر جیل جانے کا امکان بھی ہے۔ امید ہے نواز شریف کی مد میں آئین اور قانون جس طرح یا بری طرح روندا گیا، عمران خان کے معاملے میں ایسا نہیں دہرایا جائے گا۔ بیٹے سے 10,000 درہم تنخواہ نہ لینے جیسے لغو الزامات پر منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا، جسے وقت کے ساتھ ہی بے نقاب ہونا پڑا کہ یہ فیصلہ اصول اور قانون پر مبنی نہیں۔ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے عمران خان اور ادارے کی جانب سے ایک بار پھر اپنی واضح پالیسی بتانے کے بعد وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا بھی رد عمل آیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ فوج منظم ادارہ ہے، وہاں کسی بندے کی پالیسی نہیں چلتی بلکہ پالیسی ادارے کی ہوتی ہے۔ اس لیے جب اے پولیٹیکل رہنے کا فیصلہ ہوا تو یہ بھی ادارے کا فیصلہ ہے، یہ کسی آرمی چیف یا فرد واحد کا نہیں بلکہ اعتماد ہے۔ اس لیول کی کمٹمنٹ کو ادارہ نبھائے گا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ شہباز گل کے خلاف کوئی سیاسی کیسز نہیں۔ انہوں نے افواج کے رینکس میں نفرت پھیلانے کے لیے جو بات کہی، اس کی کسی نے بھی توثیق نہیں کی۔ جس جج نے شہباز گل کی ضمانت منظور کی، اس نے بھی ان کی بات کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی کے خلاف یہ کہنا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، کیا انہوں نے کوئی ہمارے خلاف بات کی؟ انہوں نے عدلیہ اور فوج کو بدنام کیا۔ یہ لوگ خود بری ہو جائیں تو ٹھیک، اگر عدالتیں تمام کیسز میں ان کی ضمانتیں کنفرم کریں تو ٹھیک، اگر عدالت حمزہ اور شہباز شریف کو جھوٹے کیسز میں بری کریں تو مبارکباد آرمی چیف کو دیتے ہیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا ایک طرف آپ فوج کو بدنام کر رہے ہیں کہ آپ عدلیہ سے زبردستی فیصلے کرا رہے ہیں، اور دوسری طرف مذاق عدلیہ کا بنا رہے ہیں۔ سواتی نے 2 اداروں کو ہٹ کیا۔ ہم نے سیاسی طور پر مقدمات درج کرانے ہوتے تو پھر آج شہریار آفریدی، فواد چودھری اور شہباز گل پر یہ مقدمہ نہ بنتا، ان کی ضمانتیں نہ ہوتی، ان کے خلاف 15 ہیروئن کے مقدمات درج ہوتے جیسے ہمارے خلاف ہوئے تھے۔ ہمارے لوگ جھوٹے مقدمات میں 2-3 سال جیلوں میں رہے ہیں۔ ہمارے مقدمات جھوٹے ہیں، یہ ختم ہونے چاہیے۔ انصاف کا تقاضا ہے، ان کی پروسیکیوشن ختم ہونی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ عمران خان مجھے کبھی مذاکرات کی دعوت نہیں دے گا اور نہ دعوت دی ہے۔ پی ڈی ایم غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ عارف علوی کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کوشش پرویز خٹک، اسد عمر اور فواد چودھری نے کی، لیکن ان کی بات عمران خان نے نہیں مانی۔ عارف علوی بھی عمران کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بات ہوتی تو معیشت پر بات ہونی چاہیے۔ حکومت کی جانب سے اس وقت سابقہ حکومت اور ان کے رہنما پر خوب مقدمات بھی کیے جا رہے ہیں، جسے عمران خان تو سیاسی انتقام کا نام دے رہے ہیں، مگر شاید ان کا حافظہ کمزور ہے
کیونکہ جو انتقامی روش عمران خان کے دور میں اپنائی گئی تھی اس کے مقابلے میں تو ابھی کھیل شروع بھی نہیں ہوا۔ متنازع ٹویٹس کے مقدمات میں نامزد پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سوادی کو سندھ پولیس نے اپنی تحویل میں لے کر کوئٹہ سے سکھر منتقل کر دیا ہے۔ اعظم سوادی کے خلاف کراچی سمیت سندھ کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق اعظم سوادی کو آج صبح سندھ پولیس نے کوئٹہ پولیس سے تحویل میں لیا اور انہیں ہوائی راستے سے سکھر پہنچا دیا گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ممکنہ طور پر اعظم سوادی کو آج ہی مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز بلوچستان ہائی کورٹ نے اعظم سوادی کے خلاف صوبے بھر میں درج مقدمات ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اعظم سوادی کے معاملے پر تحریک انصاف کے رہنما انسانی حقوق کی یاد دہانی کرواتے نظر آتے ہیں، جبکہ ان کے دور میں ایک لمبی لسٹ ہے جن کے بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا گیا تھا، جس میں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، خورشید شاہ، آصف زرداری، فریال تالپور، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی سمیت کئی افراد کو کئی مہینے اور سالوں جیلوں میں جھوٹے مقدمات کی پاداش میں خوار کیا گیا تھا۔ انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے تو آج ویسے بھی عالمی انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں عدم مساوات اور ناانصافی سے پاک معاشرے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر لازم ہے کہ ہم مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت سے محروم رکھا ہے۔ حق خود ارادیت لوگوں کی اجتماعی اور انفرادی آزادی کا نام ہے۔ حق خود ارادیت کو دہشت گردی اور انسداد دہشت گردی کے بیانیے کے ذریعے پامال کیا گیا۔ فوجی کارروائیوں کے ذریعے کشمیریوں کے آزادی کے حق کو کچلنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے اپنی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنی اجتماعی کوششیں جاری رکھنی چاہیے، انہوں نے مزید کہا ہمیں بانی پاکستان کے ویژن کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ قائد اعظم ایک آزاد ملک چاہتے تھے جہاں ہر ایک کو مساوی حقوق حاصل ہوں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس سال کا تھیم وقار، آزادی اور انصاف سب کے لیے ہے۔ یہ نظریات شہری، اقتصادی، سیاسی، سماجی خوشحالی کے لیے ضروری ہیں۔ پاکستان کا آئین ان اقدار کو بطور بنیادی حقوق شامل کر کے اس ویژن کی ترجمانی کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا یہ سال پاکستان کے لیے خاصا مشکل رہا ہے۔ معاشی عدم استحکام، سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے عوام نے بہت نقصان اٹھایا۔ ہمیں پائیدار ترقی کے ایجنڈا 2030 کے عام اصولوں سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ صدر مملکت عارف علوی کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر عارف علوی نے کہا یہ دن اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے عالمی منشور کی یاد دلاتا ہے۔ اقوام متحدہ کشمیریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان کا آئین انہی اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔ ہر پاکستانی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ اپنے فرائض نہ بھولیں اور اپنے بنیادی اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی اس موقع پر کہا ہے کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر آواز بلند کرے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں سابق صدر نے کہا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید انسانی حقوق کی علمدار ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کے آئین میں انسانی حقوق کی ضمانت دی ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی انسانی حقوق کو یقینی بنایا۔ امید یہی کرتے ہیں کہ جس طرح کشمیر کے معاملے پر تمام رہنماؤں کی ایک پالیسی ہے، اسی طرح ملک سنوارنے کے لیے بھی تمام افراد اس قوم کے لیے ایک میز پر بیٹھیں اور ملک کی بقا کے لیے کام کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔